أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يحب الفاسقين. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو. پھر جان کی حفاظت کیا مانی پھر دین کی حفاظت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھائے جب باطل حق سے ٹکرائے ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے. بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں. جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں گزشتہ سے پیوستہ گفتگو ہے. آج اس کا یہ دوسرا حصہ ہے. اس وقت مسجد اقصی مسلمانوں کو پکار رہی ہے. فلسطین سسکیوں اور آہوں میں اپنی مدد کے لیے عالم اسلام کو پکار رہا ہے. مگر اس وقت پوری امت مسلمہ سوائے چند ایک کے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دھنیا پی کے یا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. یہ دھنیے اور ستو والا معاملہ بھی نہیں ہے بلکہ بھنگ پی کے سوئے. ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ صبح بچوں نے ناشتہ کر لیا تھا دوپہر کو بھی کھانا کھا لیا ہے اور رات کا انتظام بھی ہے. لیکن کسی کے بچے نے کھایا نہیں کھایا کسی کے بچے کی مرہم پٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی نظروں کے سامنے ان کے معصوم بچے بیٹیاں بیٹے
ان کی لاشیں پڑی اور وہ خود بھی ایسی زخمی حالت میں ہیں، وہ ان لاشوں کو دفن بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے سامنے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک سورہ نساء میں سے اور ایک سورہ توبہ میں سے، بڑی عجیب و غریب آیات، مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی۔ اصل میں ہم سمجھ ہی نہیں پائے اب تک کہ مسلم کہتے کسے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں بس 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں، میرا ابا بھی پڑھتا ہے، بچوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، رمضان جب آتا ہے تو ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ایک آدھ دفعہ حج بھی ہم نے کر لیا تھا، گائے کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، تو لہذا جنت میں جانے کا جو استحقاق ہے وہ تو ہمارا بن چکا ہے۔ اب کیا چیز ایسی رہ گئی ہے جو ہمیں جنت میں جانے سے روکے گی؟ ترمذی شریف میں آتا ہے اللہ تعالی نے ایک بستی پر عذاب کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ بھی ایسا کہ اس بستی کا جو زمین کا ٹکڑا ہے، پورے ٹکڑے کو گویا زمین سے کاٹنا ہے اور کاٹ کے اوپر لے جانا ہے، اور پھر اس کو جیسے توے پر خاتون روٹی ڈالتی ہے، پھر یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ سائڈ پک گئی ہوگی تو دوسری سائڈ پکانے کے لیے اس کو پلٹتی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو کاٹ کے اوپر لے جاؤ، اوپر جا کے اس کو الٹ دو، جو اس کے اوپر والا حصہ ہے اس کو نیچے والا بنا دو اور نیچے والے حصے کو اوپر والا بنا دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس بستی میں تو تیرا فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا اور آج تک کوئی نیکی اس نے چھوڑی نہیں۔ فرشتے یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس بزرگ کو بھول گیا۔ حالانکہ اللہ تو نہیں بھولتا، اللہ تو بھول چوک سے پاک۔ جب فرشتوں نے اللہ سے یہ بات کہہ دی کہ اس بستی میں تیرا فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے کہا اس کو پہلے پٹکو اور باقی بستی کو بعد، اس کو سب سے پہلے پٹکو۔ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، تہجد، تسبیح، لوٹا، مصلی، سب کچھ ہمارے ساتھ، لیکن نیکی کے مفہوم کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ جس وقت اللہ کو جو چیز پسند ہو اس وقت صرف وہی کام نیکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نیکی۔ دیکھیے اس کو یوں سمجھیے، ایک بندہ جون جولائی کی تپتی دھوپ میں پیدل چلا رہا ہے،
آپ کے سامنے مارکیٹ میں دکان ہے، وہ گلی میں آ رہا ہے، آپ کی دکان کے سامنے آ کے بے ہوش ہو کے گر گئی، تو سب سے پہلے انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کو پانی پلائیں، گرمی تیز ہے، ممکن ہے یہ پیاس کی شدت سے اس طرح گرا ہو، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ پہلے وہ پانی لائے۔ ایک بندے کے بھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یار گھر سے جاؤ ٹفن روٹی سالن کا لے کر، ہر بندہ پہلے پانی ڈالتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہے، روٹی کی نہیں۔ آپ 1 لاکھ روپیہ، آپ پیسے والے ہیں، غلہ کھولیں، 1 لاکھ روپے کی گڈی اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھ دیں اور اس کو بولیں ہوش میں آ، ہم نے تیرے سینے پر 1 لاکھ روپیہ رکھ دیا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت اس کو 1 گلاس پانی چاہیے، 1 لاکھ کی گڈی نہیں چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو اقبال نے کہا نا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑا ہونے کا وقت آیا ہم سجدے میں گر گئے۔ ہم یہی تو کر رہے ہیں، کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پہلے کہا کہ اس کو پہلے الٹو، باقی بستی اس کے اوپر الٹ دو۔ اب فرشتوں نے یہ بھی کہا اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا کیا یہ کم گناہ ہے؟ یہ کیا کم گناہ ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے گناہ ہوتا تھا، یہ دیکھتا تھا، لیکن گونگا شیطان بنا رہتا تھا اور کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ظلم اس کے سامنے ہوتا تھا، اس نے کبھی مظلوم کی داد رسی نہیں کی، کبھی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ظلم سے نہیں روکا۔ یہ کیا کم ظلم ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ فرشتوں نے بالکل اسی طرح سوچا جس طرح ہم سوچتے ہیں، جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ میاں میں تو حلال حرام کا بھی بڑا خیال رکھتا ہوں، نماز بھی میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہوں، رمضان کا کوئی روزہ بھی میں نے نہیں چھوڑا، تاکہ تراویحاں بھی میں نہیں چھوڑتا۔ فرشتوں نے اسی طرح سوچا کہ یہ تو کوئی نیکی چھوڑتا ہی نہیں، اتنا بڑا نیک آدمی۔ اللہ نے کہا اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ ظلم اس کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا اور یہ دیکھی اندیکھی کر دیتا تھا، چشم پوشی کرتا تھا کہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ قرآن نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں تم قتال کیوں نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی جو ضعیف ہیں، الذین یقولون، جو اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرتے ہیں اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے ہمیں نکال
جس بستی کے رہنے والے ظالم بن چکے ہیں، مرد بھی رب العالمین سے یہی درخواستیں کرتے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ جس بستی کے باشندے ظالم بن چکے ہیں ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ اے اللہ فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنے پاس سے ہمارے لیے، اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی، ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما۔ سبب کسی کو بھی بنا، لیکن ہم تیری مدد اور نصرت و تائید کے محتاج ہیں، ہم تو کمزور ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ہمارے پاس لڑنے کا سامان تو دوسری بات، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے الہ العالمین ہم جتنے کمزور، جتنے لٹے پٹے ضرور ہیں، لیکن مدد تو تجھ سے مانگتے ہیں، للچائی نظروں سے تو تجھے ہی دیکھتے ہیں، نصرت و تائید کے طلبگار تو تیرے در پہ ہیں، اپنے خالی دامن اور خالی جھولیاں تو تیرے سامنے پھیلاتے ہیں، اپنوں اور اپنے بچوں کی خیر تو تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے، الہ العالمین ایسا کوئی سبب بنا دے۔ قرآن مجید نے بڑی 8 باتیں رب العالمین نے کہیں، 8 باتیں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر دنیا میں تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی بند، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیگمات، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خیش قبیلے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ مال جو بن کمائے، بن محنت کے نہیں ملتے، تم انہیں کماتے ہو، تم انہیں کسب کرتے ہو محنت کر کے، دکان پہ بیٹھ کر، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور ایسی تجارت جس کے نقصان اور خسارے سے تم ہر وقت تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، تجارت میں گھاٹا نہ آ جائے۔ اور 8ویں اور آخری بات وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری وہ مساکن، تمہارے وہ مسکن، تمہاری وہ حویلیاں، تمہاری وہ کوٹھیاں، احب الیکم جو تمہیں زیادہ محبوب ہیں۔ یہ 8 باتیں رب العالمین نے کہنے کے بعد ان کا مقابلہ 3 باتوں سے کیا، 8 باتوں کا مقابلہ 3 باتوں سے کیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، بس اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے، رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر فرمایا یہ نہیں کہ پھر تم نمازیں پڑھ کے خود کو بخشواؤ، روزے رکھ کر خود کو بخشواؤ، زکاتیں دے کر خود کو بخشواؤ، حج کر کے خود کو بخشواؤ،
اگر یہ 3 چیزوں کے مقابلے میں جو 8 چیزیں رب نے گنوائی ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ محبوب ہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں اور تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہارے خیش قبیلے خاندان، یہ گجر برادری، یہ جٹ برادری، یہ ارائی برادری، یہ قریشی برادری، اگر یہ سارے سسٹم تمہارے زیادہ محبوب ہیں اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما کے بینکوں میں جمع کر رکھے ہیں اور تمہاری وہ تجارتیں جن میں خسارے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے اور تمہاری کوٹھیاں جن کو تم نے بڑے ڈیزائنروں سے نقشہ پاس کروا کے تمہیں تعمیر کروایا بنایا، اگر یہ چیزیں ان 3 کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو، فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ اللہ کس چیز کا انتظار کرے؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے، اس کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا فیصلہ تم پر آ جائے، جیسے رب العالمین نے اس بستی والوں کے ساتھ کیا، اس نماز پڑھنے والے کو، گناہ نہ کرنے والے کو پہلے پٹخا، باقیوں کو بعد میں، کہیں تمہارا ایسا حشر نہ ہو جائے۔ پھر آخر میں بڑا عجیب جملہ اللہ نے کہا، فرمایا واللہ لا یحب الفاسقین۔ پیچھے ذکر کیا ہے اور آیت کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند ہی نہیں کرتا، گویا اللہ نے ہم پر فتویٰ لگا دیا کہ تم ہو ہی فاسق۔ اگر تم یہ چیز نہیں کرتے اور ان 3 کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، اگر تم ان 8 چیزوں کو، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خیش قبیلے، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں اور تمہاری کوٹھیاں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں تو تم فاسق۔ واللہ لا یحب الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اللہ ہی پسند نہ کرے، اللہ ہی پسند نہ کرے، تو مجھے بتاؤ ہماری ان نیکیوں کا کیا فائدہ؟ کس کھاتے میں آئیں گی ہماری نیکیاں؟ اللہ ہی پسند نہ کرے۔ ہندی زبان کا ایک مقولہ ہے، سہاگن وہ جسے پیا چاہے۔ پیا کہتے ہیں شوہر کو، دلہا، سہاگن کہتے ہیں دلہن۔ سہاگن وہ جسے پیا چاہے، کہ دلہن تو اصل وہ ہوتی ہے جس کو دولہا چاہے۔ اگر دولہے کے دل میں اس کی محبت ہی نہیں تو وہ کاہے کی دلہن؟ یہ مقولہ کیوں بنا؟ ایک دلہن کو کپڑے پہنا کے، عروسی جوڑا پہنا کے، زیور سے سجا کے، میک اپ کرا کے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کی سہیلیاں آتی ہیں، اس کو دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں، تعریف کرتی ہیں، ماشاءاللہ۔ کوئی خالہ آ رہی ہے، کہہ رہی ہے ماشاءاللہ ہماری بٹیا تو اتنا سندر لگ رہی ہے، اتنا خوبصورت لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جوڑا اور یہ زیور بنا ہی اس کے لیے تھا، اور وہ بالکل منہ بنائے بیٹھی، کسی کی تعریف پہ خوش نہیں ہو۔ ماں کو یہ بات بری لگی، ماں نے آ کر کے کہا بیٹی عجیب تو بد اخلاق دلہن ہے، عجیب بدتمیز ہے، تیری خالہ، تیری پھوپھی، تیری سہیلیاں سب تیرے پاس آ کے تیری تعریف ہی کر رہی، اور تم ہو کہ کسی کا نہ جواب دیتی ہو، نہ شکریہ کہتی ہو۔
اور نہ کسی کی بات پہ مسکراتی ہو، جیسے ان کی یہ تعریفیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی۔ اس وقت اس نے یہ جملہ کہا دلہن نے کہ امی، سہاگن وہ جسے پیا چاہے، یہ سارے مجھے تعریف کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب دولہا میرے پاس آئے گا اور وہ مجھے دیکھے گا، اگر میں اسے نہ بھائی تو ان کی تعریفوں کا مجھے کیا ہے؟ میری زندگی ان کی تعریفوں سے نہیں سجنے والی، میری زندگی تو تب بنے گی، سہاگن تو میں تب کہلاؤں گی جب دولہا پہلی نظر دیکھے اور کہے سبحان اللہ، اللہ نے میرے لیے کیا نعمت بنائی۔ مزہ تو تب ہے۔ اگر آپ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب سارے عمل، قربانیاں، صدقے، خیرات آپ اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ دیکھ کے، اللہ نہ کرے اللہ دیکھ کے منہ پھیر لے، مجھے بتاؤ ہماری اس 80 سالہ زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ بے شک دنیا ہمیں کہے یہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے، بڑا خطیب اچھا ہے، یہ مولوی اچھا ہے، یہ نمازی اچھا ہے، یہ حاجی اچھا ہے، یہ بڑا بزرگ ہے یار، بڑا با اخلاق ہے، بڑا با کردار ہے، لیکن اللہ ہی منہ پھیر لے۔ ارے جس سے رب نے منہ پھیر لیا اس کے پاس بچا ہی کیا؟ اس کے پاس کیا بچا؟ پھر اس کے پاس جنت میں جانے کے لیے باقی ہے کیا؟ جو کچھ تھا اس سے تو اللہ نے منہ پھیر لیا، باقی کیا ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت جملے قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ نے بیان کیے، آپ کبھی تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر ان آیات کو نکالیں، ان کی تفسیر پڑھیں، اللہ نے کس موقع پر کب یہ کن لوگوں کے لیے بات کہی، ہندوؤں کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں۔ یقین مانیے ابھی تک لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں، حماس والے شیعہ ہیں کہ سنی، خود کچھ کرنا نہیں اور دوسرے کو کچھ کرنے دینا نہیں۔ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ نہ اسی کھیلنا تے نہ کھیلن دینا، بالکل ہمارا وہی معاملہ، نہ ہم خود کچھ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے، جو کرے گا اس کی بھی ٹانگیں کھینچیں۔ مجھے بتائیے فرعون دنیا کا ولی اللہ تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں جا کے پالا، فرعون ولی اللہ تھا، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، 8 سالہ درس نظامی کی فراغت کی ڈگری تھی اس کے پاس، کیا تھا اس کے پاس؟ اللہ نے کیا دیکھا جو اپنے پیغمبر کو اس کے گھر میں جا کے تھا؟ اللہ یہ اس لیے کرتا ہے جب مسلمان کسی کام کے نہیں رہتے، اللہ وہ کام غیروں سے لیتا، اللہ وہ کام غیروں سے لیتا، اور اللہ کو اپنے کام کرنے آتے ہیں۔ اللہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دنیا والوں تم بھی چالیں چلتے ہو، اللہ جیسی چال تم چل ہی نہیں سکتے، اللہ جیسی چال تم چل ہی نہیں سکتے۔ واللہ خیر الماکرین، جو اللہ چال چلتا ہے وہ بہترین چال چلتا ہے، اس سے بہتر کسی کی چال ہی نہیں۔ میرے بھائی، ہم زندگیاں، سچی بات ہے، ایسے بس گنوا رہے، ہم اپنی زندگیاں گنوا ہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، یہ ٹھیک ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن جس کو آپ راضی کرنے چلے ہو، جس کو راضی کرنے کے لیے آج مسجد میں جمع ہو، کبھی اس سے بھی پوچھو کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ میں تو روز آ کے یہاں بیٹھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا اللہ تو کس سے راضی ہوتا ہے۔
اس سے کبھی پوچھو تو صحیح، تو کس سے راضی ہوتا ہے؟ پیاس کے وقت روٹی اور بھوک کے وقت پانی کوئی فائدہ نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ہر چیز اسی وقت فائدہ دیتی ہے جس وقت اس کی جہاں ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے۔ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، لیکن علاج سے بھی اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، لیکن ہم اتنا ماشاءاللہ تقویٰ ہے ہمارے اندر، بس جی دعائیں کرو۔ مولوی کو آ کے کہتے ہیں قنوت نازلہ پڑھو، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کیا، لیکن آپ نے کیا مسجد نبی میں بیٹھ کر صرف دعائیں کی؟ آپ میدان میں نہیں اترے، آپ میدانوں میں نہیں گئے، آپ نے صحابہ کرام کی لاشیں نہیں اٹھوائیں، آپ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک ہوتے نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ جب وحشی بن حرب حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا اللہ کے رسول کے سامنے آیا فتح مکہ کے بعد، مکہ فتح ہو گیا، کفر دم دبا کر بھاگا، کچھ کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ غلامی کی زندگی اختیار کر گئے، کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں وہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب وہ بھی شامل۔ اللہ کے رسول میری بیعت لیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا کلمہ بھی قبول ہے، تیرا ایمان بھی قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میری نظروں کے سامنے آج کے بعد کبھی نہ آنا، اس لیے کہ تجھے اختیار ہے، اللہ نے دیا ہے، مسلمان ہونے کا تجھے حق ہے، ہو جا، میری نظروں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں میری نظروں میں میرے چچا کا وہ چاک سینہ میرے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں کیا۔ حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں میں چلا گیا، مسلمان ہو گیا، چلا گیا، دل میں ایک ملال تھا کہ یا اللہ یہ کیسی سزا ہے مجھ کو، جس نظر کرم کو پوری دنیا ترستی ہے، میں اسی شہر میں ہوتے ہوئے محروم ہوں، مجھے منع کر دیا گیا کہ میرے سامنے نہیں آ۔ دعا کی، اللہ میری ایک دعا ہے تیرے آگے ایک دعا ہے، جس طرح میں نے اسلام کا عظیم ترین سپاہی، اسلام کا عظیم سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے شہید کر کے تیرا اور تیرے پیغمبر کا دل دکھایا، میں نے ناراض کیا، میں نے، اللہ میری دعا ہے میرے انہی ہاتھوں سے کفر کا کوئی سب سے بڑا سرگنا، سب سے بڑا دشمن انہی ہاتھوں سے قتل کروا کے میرے لیے اس کو کفارہ بنا دے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جنگ یمامہ، یہ صدیق اکبر کے دور میں، یہ نبی مکرم کے بعد پہلی جنگ یمامہ، اور یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ بھی اس سے ظاہر ہوا نبی مکرم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلی جنگ جو لڑی وہ صحابہ کرام نے لڑی،
اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے لڑی۔ نبی مکرم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات لڑے۔ ان 27 غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں 12,000 صحابہ صرف جنگ یمامہ میں شہید، صرف جنگ یمامہ۔ اور جب یہ جنگ یمامہ بالکل عروج پر تھی اور جنگ کا سورج نصف النہار بالکل جسے دوپہر کہتے ہیں، یعنی لڑائی اپنے چوبن پر ہے، گھمسان کی لڑائی ہے۔ لڑنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا، پہلے ایک بندہ جاتا تلوار لے کے جاتا، دوسرا تلوار لے کے آتا، وہ آپس میں تلواریں ٹکراتے، وار کرتے، وہ بچاتا وہ مارتا، کبھی دو جاتے، پھر کبھی گھمسان کی لڑائی، تو فوجیں گتھا ہو جاتی، گھمسان کی لڑائی ہو تو میدان کے عین بیچ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر کی صدا آئی، اٹھا اور اس نے کہا میں نے مار ڈالا، میں نے مار ڈالا۔ صحابہ نے کہا کس کو مار ڈالا؟ کہا مسلمہ کذاب کو میں نے مار ڈالا۔ اور یہ اعلان کرنے والا کون تھا؟ وحشی بن حرب، وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کہ چلو دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں تو میں یہ کہنے میں سرخرو ہوں گا نا، اللہ کے رسول جو غلطی میں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے میں کی تھی، اس کا ازالہ، اس کا کفارہ، اس کا سجدہ سہو مسلمہ کذاب کو قتل کر کے میں نے کیا۔ یہ تھوڑی سی سوچ ہم بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم ہمارے ہاتھوں سے بھی کوئی ایسا کام کرا دے کہ روز آخرت تیرے نبی کی مجلس میں بیٹھ تو سکے، تیرے نبی کی مجلس میں ہم سر کو فخر سے اٹھا کر تو بیٹھے، نبی کی آنکھوں میں آنکھیں تو ملا سکے، شرم سے سر جھکے ہوئے تو نہ ہوں، ایسا ہم بھی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تو وہی ہے، اللہ نہیں بدلا اور نہ ہی بدلے گا، اللہ وہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بس مانگنے والے دامن بدلتے ہیں، ہاتھ بدلتے ہیں، جذبے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، نوازنے والا تو ایک ہے، وہ نہیں بدلتا، آج بھی اس سے مانگو۔ یقین مانیے ام عمارہ بوڑھی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی یہ چھپ چھپا کے اس جنگ میں شریک ہوئی، جنگ میں شریک ہو گئے، اور اس نے ایک دعا کر رکھی، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں سنتا اور قبول کرتا۔ اس نے ایک دعائیں کر رکھی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں مسلمہ کذاب کی لاش کو، اس کا مرا ہوا چہرہ نہ دیکھ لوں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا۔ چنانچہ یہ اسی میدان میں اس وقت اس نے خود کو ظاہر کیا جب مسلمہ کذاب کے مرنے کا اعلان ہوا اور وحشی بن حرب نے کہا کہ میں نے اسے مار ڈالا، وہ سجدے میں گر گئی، اللہ تعالیٰ شکر ہے اب میرے لیے مرنا آسان ہے۔ یہ جذبے پیدا کیے۔ کہنے کو وہ ایک عورت جو ہمارے ہاں صنف نازک کہلاتی ہے، کمزور دل والی کہلاتی ہے، اور پھر وہ بوڑھی بھی ہے، لیکن جذبے دیکھو کتنے جوان ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ صحابہ کرام جیسی غیرت، وہ جذبے، وہ ایمان، وہ ایمانی حرارت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو ہمیں اپنے فضل سے یہ نعمتیں نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔